بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج اس درس میں نماز کے تعلق سے کچھ ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی. اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں حق اختیار کرنے، حق کہنے، حق پھیلانے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جن کے اندر کبھی شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر مسلمان بھائی مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اہتمام یا نماز کی وہ کیفیت، نماز کا وہ طریقہ جو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر اختیار کرنی چاہیے وہ اختیار نہیں کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا نبی بنا کر، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا جو چیزیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والی ہیں، وہ عبادتیں سکھلانا، وہ عبادتیں بتلانا اور ان عبادتوں کا طریقہ بھی سکھلانا کہ ان عبادتوں کو کس طرح سے ادا کرنے سے رب العالمین راضی ہوگا اور کس طرح ادا کریں گے تو یہ ہماری عبادتیں رب العالمین کو پسند نہیں آئیں گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شریعت لے کر آنا، شریعت کو بیان کرنا اور شریعت پر عمل کر کے دکھانا. یہ ساری باتیں حرام چیزوں کو بیان کرنا، حلال چیزوں کو بیان کرنا، اچھے اخلاق کو بیان کرنا، اچھے اخلاق کی تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے فرائض اور آپ کے مشن کے اندر شامل تھیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختصر سی بات کہہ دی، لیکن یہ بات ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر محیط
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی بات ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ہمیں کیا چیز بہترین بننا ہے، کس چیز میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. اچھا معلم بننا ہے، اچھا مربی بننا ہے، اچھا نمازی بننا ہے، اچھا عبادت گزار بننا ہے، اچھا موحد بننا ہے، اچھا کیا چیز بننا ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیں. ہمارے اندر وہ بہتری، وہ اچھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، بطور نمونہ ہم اس کو اختیار کر لیں، وہ چیز ہمارے اندر بھی آ جائے گی اللہ کی توفیق سے. تو چاہے وہ نماز کی بات ہو، چاہے روزے کی بات ہو، چاہے حج کی بات ہو، چاہے زکوٰۃ کی بات ہو، قربانی کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، کس چیز، کس میدان کی بات ہے، ہر میدان اور ہر دروازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی، نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ. اس کی تفاصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان مبارک سے بھی بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، اپنے صحابہ کرام کے سامنے منبر پر نماز ادا فرمائی، تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی نماز کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کو دیکھ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کی کیفیت بتلانے کے بعد آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز ادا کرو جس طرح سے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی ہر چیز میں نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. حج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا، حج کرنے کا پورا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو. ہو سکتا ہے یہ میرا آخری حج ہو میری زندگی کا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد دوبارہ ہماری تم سے ملاقات نہ ہو سکے. تو میرے بھائی اور دوستو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث کو آپ اس تناظر میں دیکھیں. کل ہماری جو گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہوئی کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس دین کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر، مسلمان کی زندگی کے اندر نماز کتنا اعلیٰ مقام عبادت ہے، کتنی عظیم الشان عبادت ہے، کتنا بڑا شعیرہ ہے اس دین کا، اور اس کی ادائیگی کی کتنی فضیلت ہے، اس پر اجر و ثواب کتنا ہے. میں نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا کی حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر یہ فجر کی 2 سنت رکعتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، تو پھر باقی اور نمازوں کے سلسلے میں آپ کیا سوچ سکتے. تو جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی ہی اہمیت طریقے نماز سیکھنے کی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کتنا علم سیکھنا؟ جتنا علم اس کے لیے اپنی فرائض کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرنے کے لیے کافی ہو یا اس کی ضرورت ہو. ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ کو ہم کس طریقے سے سمجھیں،
اور نماز ادا کرنا ہے تو کس طرح سے ادا کرنا، کتنی رکعتیں کس وقت میں کس کیفیت سے ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہمارے پاس جو مال ہے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زکوٰۃ متعین فرمائی، کب متعین فرمائی، زکوٰۃ کے احکام معلوم کرنا، روزے رکھنے ہیں روزے کے احکام معلوم کرنا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا بھی ہے، کفارہ بھی دینا ہے، یہ ساری تفاصیل، کب سحری کھانا ہے، کب روزہ افطار کرنا ہے، یہ بندے کو سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے شریعت کے سارے احکام، ہمارے دین اسلام کے سارے احکام کو سیکھنا، جتنا کہ بندے کی ضرورت ہے، بندے کا اسلام جتنے سے درست ہو سکتا ہے اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ کہنا کہ مجھے جانکاری نہیں تھی یا میں پڑھا، بھائی اور دوستو، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، انہی میں سے ایک چیز نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے نماز کا طریقہ سیکھنا، نماز کی کیفیت سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنی اہم نماز کی ادائیگی ہے اتنی ہی اہم نماز کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے اندر گویا کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کی انہوں نے، اور ادا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام دیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ حدیث کتنی ہمارے لیے نصیحت کی حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو، نصیحت کا موضوع ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ حالانکہ ان صحابی نے نماز ادا کی تھی، پوری قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجود بھی کیا تھا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے بھی تھے، لیکن اتنی جلدی نماز ادا کی تھی انہوں نے کہ کسی بھی رکن کے اندر یا کسی بھی کیفیت کے اندر اطمینان نہیں پایا گیا تھا ان کی نماز کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال کیے، ان کی اس تنبیہ کے لیے آپ کو غور کرنا ہے۔ ارجع فصلی، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو۔ کیوں نماز پڑھو پھر سے؟ فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی جو نماز تم نے ابھی پڑھی ہے وہ اللہ کے ہاں اسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو اس طرح کی نماز پسند نہیں ہے۔ جاؤ پھر سے اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ ایک بار فرمایا، گئے دوبارہ نماز پڑھی، تیسری بار نماز ادا کی، چوتھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو انہوں نے کہا عاجزانہ انداز میں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہترین نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے، فعلمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسی کیفیت نماز کے لیے پسند ہے وہ ہم کو آپ بیان فرمائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی قدر تفصیل کے ساتھ کیفیت بیان فرمائی۔ تو یہ اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیجئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے پر بغیر خشوع کے بغیر خضوع کے جلدی جس طرح آج ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے نہیں ہو پاتے کہ سجدے کے لیے گر جاتے ہیں، اسی طرح پہلے سجدے سے بیٹھتے ہیں تو سیدھا بیٹھ نہیں پاتے کہ دوسرے سجدے کے لیے گر جاتے ہیں۔ اس طرح کی نماز میرے بھائیوں مسلمانوں کو اللہ کے دربار میں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسی کیفیت میں نماز ادا کرنی چاہیے جس کیفیت میں نماز ادا کرنے کو رب العالمین پسند فرماتا ہے، جس کیفیت میں نماز پڑھنے کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو تعلیم دی ہے۔ تو چند باتیں یہاں بطور مثال جس میں عام طور پر غلطی زیادہ ہوتی ہے،
اس کے تعلق سے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اور باقی نماز کی تفصیل کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی تفاصیل، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن اور مستحبات کیا ہیں، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں باذن اللہ تعالی بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندو پاک میں آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے یا کھڑے ہونے کے وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کے اپنے خود ساختہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اس گمان میں کہ نماز کے لیے نیت کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کرنے کے اس طرح کے کوئی بھی الفاظ نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ کسی ضعیف حدیث میں، اور نہ کسی موضوع حدیث میں اس طرح کے نیت کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو یہ نیت کے الفاظ جو ہم نے سیکھا ہے، یہ ہمارے دین کے کسی پیشوا، کسی رہنما، کسی عالم، کسی مولوی کے بنائے ہوئے الفاظ ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ انما الاعمال بالنیات کی وضاحت ہم نے ایک درس کے اندر آپ کے سامنے کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اس عبادت کے پیچھے للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا چاہیں، ہم دل سے اس نماز کی نیت کریں کہ اے اللہ ابھی ہم اس نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ ظہر کی نماز ادا کر رہے، عصر کی نماز ادا کر رہے، اور کس کے لیے ادا کر رہے اور کس طریقے پر ادا کر رہے۔ طریقہ تو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ قابل قبول ہوگا، اور کس کے لیے یہ نماز؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہ نماز، کسی کو دکھانے کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، ماں باپ بچے کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ہم اسی اللہ کے بندے ہیں، اسی اللہ کے مخلوق ہیں، اسی اللہ کا یہ بھیجا ہوا ہمارا دین اسلام ہے، اسی اللہ کے لیے، اسی اللہ رب العالمین کی یہ فرض کردہ اہم عبادت ہے، اسی اللہ کے لیے ہمیں اس عبادت کو ادا کرنا ہے۔ تو نیت کے وہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہماری نیت ہے، اور قبلہ کی طرف رخ ہے، اور کیا جتنے بھی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے کے سارے الفاظ بدعت ہیں دین کے اندر، اور یہ دین کے اندر کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمیں دل کے ارادے سے نیت کرنی چاہیے۔ نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ پورا جو عمل ہے ہمارا، یہ ہماری نیتوں کی بنیاد پر ہی ہے۔ پھر بھی جب آپ اللہ اکبر کہنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ عزم اور یہ نشاندہی ہونی چاہیے، یعنی یہ دل کے اندر یہ فرق ہونا چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں میں سے ابھی آپ کون سی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ظہر ادا کرنے جا رہے ہیں، عصر ادا کرنے جا رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دل کے اندر آپ کے یہ عزم اور ارادہ پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کی نیت کے اندر للہیت آ جائے، اخلاص آ جائے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، اور اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے، اپنی نیت کرنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ستر پوشی کا جب نمبر آتا ہے میرے بھائیو دوستو، آج کل بہت سارے ہمارے بھائی ایسے کپڑے، ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جو لباس مسلمانوں کا لباس نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے لباس کے سلسلے میں شریعت کے اندر کوئی خاص پابندی نہیں ہے، نہ کھانے پینے میں پابندی، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے، بڑا رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ساری دنیا پیدا کی ہے، بس چند چیزیں، چند
کنڈیشن ہے، بس چند ضابطے ہیں، کھانے میں آپ کو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس کے علاوہ باقی سب کچھ کھانا۔ پہننے میں آپ کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہننا، اس کیفیت میں نہیں پہننا، باقی سب کچھ جو چاہو پہن سکتے ہو۔ آپ ہرا پہنو، نیلا پہنو، کالا پہنو، آپ کیا پہنو، سفید پہنو، ایسا پہنو، کاٹن پہنو، اون کے کپڑے پہنو۔ تو یہ ساری چیزیں پہننے کی جو لسٹ ہے وہ بڑی لمبی لسٹ ہے۔ نہ پہننے کی لسٹ کیا ہے کہ آپ کا کپڑا اتنا شفاف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بدن جھلکے، پہننا اور نہ پہننا برابر ہو۔ اتنا ٹائٹ سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بدن کا ہر عضو ظاہر ہو، پتہ چلے۔ اور اسی طرح سے کپڑا اتنا چھوٹا نہیں، ہم نے خود دیکھا ہے مسجدوں کے اندر ایسے بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں، اتنی چھوٹی شرٹ یا چھوٹی ٹی شرٹ پہنتے ہیں کہ جب وہ نماز میں جاتے ہیں تو ان کی کمر کھل جاتی ہے، پینٹ نیچے کھسک جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو دیکھنے والے کو شرم آتی ہے، پینٹ نیچے کھسک جاتی ہے اور ٹی شرٹ اوپر کھسک جاتی ہے۔ کون سے ستر پوسی آپ اختیار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں کہ بندے کا کپڑا اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ٹرانسپیرنٹ شفاف نہیں ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی 1-2 دن سے ہمارے گروپ میں سوال آ رہے ہیں کہ مجھ صاحب بنیان پہننے سے نماز ہو جائے گی اور یہ پہننے سے چھوٹا کپڑا۔ میرے بھائی اور دوستوں ٹھیک ہے، بنیان پہننے سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کیا اگر آپ کے پاس کوئی معزز مہمان آئے تو آپ اس کے سامنے بنیان پہن کر جانا پسند کریں گے؟ یا آپ بنیان پہن کر باہر نکل کر اپنے آفس جانا پسند کریں گے؟ تو آپ کیسے پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ اس لباس میں آئیں، کھڑے ہوں؟ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جائز اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جو مطلوب ایک بندے سے اللہ رب العالمین کی اس نماز کی قدر اور اللہ رب العالمین کے مقام کی قدر کرتے ہوئے کہ ہم اس ذات الہیہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام پوری بادشاہی اسی کی ہے۔ آج ہم اگر اپنے شہر کے ڈی ایم کے سامنے جانا ہو، میئر کے سامنے جانا ہو، گورنر کے سامنے جانا ہو، ایک چھوٹے سے ملک کے بادشاہ کے سامنے جانا ہو تو ہم کس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز کے لیے ہمیں کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اپنے کپڑے کا خودو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے اندر جانے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے کیا کرو؟ زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے جو تمہارے پاس صاف ستھرے کپڑے ہیں ان کو پہنو۔ چھوٹے کپڑے پہننے سے، شفاف کپڑے پہننے سے اور اتنے تنگ کپڑے پہننے سے نماز کے اندر پرہیز کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ ہمیں وہ کپڑے نہیں استعمال کرنے چاہیے، چاہے نماز میں ہو اور چاہے نماز سے باہر، جن کپڑوں کے اندر جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوں، جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوں، چھوٹی بڑی، اگر پوری کسی جاندار چیز کی پوری تصویر موجود ہے تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ تصویروں والے کپڑے پہننا حرام ہے، وہ نماز کے اندر بھی حرام ہے اور نماز سے باہر بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ نماز میں آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ شاید بے شعوری میں ایسا ہو، لیکن اگر جان بوجھ کر کے آدمی ہوش و حواس کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور لاشعوری میں بھی اگر کرتا ہے تو بندے کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہونا چاہیے اور دل حاضر کر کے اپنی نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ غافل دل کے ساتھ نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین غافل دل کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے، غافل دل کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کو کامیابی چاہیے میرے بھائی اور دوستو تو نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب کون سے مومن؟
آگے چل کے کئی صفات مومنوں کی، کامیاب ہونے والے مومنوں کی کئی صفات اس سورت کے اندر شروع ہی میں بیان کی گئی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ کامیاب ہونے والے مومن کون سے ہیں؟ جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، دل کو حاضر کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، نماز میں نہ اوپر سر اٹھانا چاہیے اور نہ دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، کہ نمازوں کے اندر اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھنے والوں کو اپنے اس کام سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ خدشہ ہے اس بات کا کہ کبھی اللہ کی سزا کے طور پر ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی نگاہیں واپس نہ آ سکیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کتنی خطرناک بات ہے جو نمازوں میں اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں، نماز کی حالت میں اپنے سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، اور ہمیں اپنے سجدے کی جگہ پر ہی اپنی نگاہوں کو جمانا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ دائیں اور بائیں دیکھا کرتے ہیں، چاہے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، انہیں بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بار اسی طرح کی چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور گویا کہ یہ شیطان کا جھپٹا ہے، جھپٹا مارتا ہے، یعنی شیطان اس کی نماز سے تیزی کے ساتھ کچھ چوری کر لینا چاہتا ہے، اور چوری کے طور پر جیسے بندہ کچھ غافل ہوتا ہے، کچھ بھی غفلت کا شکار ہوتا، تو یہ شیطان اس کی نماز میں ادھر ادھر اس کو دیکھ کر کے اس کی نماز کے اندر نقص اور کمی واقع کرا دیتا ہے، جھپٹ لیتا ہے اس کی نماز کا کچھ حصہ، جھپٹا مارتا ہے۔ تو یہ بھی میرے بھائی اور دوستو شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے بات کہی تھی، جس میں اس حدیث کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا ارجع، فرمایا ارجع فصل فإنك لم تصل، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں جو وجہ تھی میرے بھائی اور دوستو اس صحابی کو واپس کرنے کی، علماء نے کہا کہ انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھی تھی اور نماز کے اندر اعتدال و اطمینان ان کے نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا تھا اور ان کی نماز کو کالعدم قرار دیا تھا کہ ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر۔ تو ہمیں بھی اپنے قیام کے اندر، اپنے رکوع کے اندر، اپنے سجود کے اندر، رکوع کے بعد قیام کے اندر، سجود کے بعد بیٹھنے کے اندر اعتدال اور اطمینان اختیار کرنا چاہیے۔ اعتدال کہتے ہیں کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو، سیدھا بیٹھے، سیدھا رکوع کرے، سیدھا سجدہ کرے، سیدھا سجدہ کرے، یہ ہے اعتدال۔ اور اطمینان کہتے ہیں کہ بہت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مثال کے طور پر رکوع کے بعد جب بندہ اوپر کھڑا ہوتا ہے تو اتنے اطمینان سے اتنے حد تک کھڑا ہو کہ اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے، اس کی تمام ہڈیاں سیدھی اپنے جگہ پہ پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں کہ آدھا ہی کھڑا ہوا ہے اور پھر سجدے کے لیے گر پڑا، تو یہاں پر اطمینان مفقود ہو جاتا ہے، اس لیے نماز بندے کی ادھوری رہ جاتی ہے، اور اس طرح کی نماز ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے خشوع اور خضوع اور طریقے نماز کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ
آدھی نماز کا اجر لے کے واپس آتا، کوئی 1/4 نماز کا، یہاں تک کہ نماز کا اجر کم ہوتے ہوتے کوئی 1/10 نماز کا اجر پاتا ہے۔ تو اس لیے بہت متنبہ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی، حرص کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں ہم کو ادھر ادھر خیالات بھی نہیں جانے چاہیے اور ہمارے ہاتھوں، پیروں، اعضاء و جوارح کے اندر سکون، اطمینان ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غور کیجئے گا، اس وقت جبکہ مسجد نبوی کی فرش نہیں بنی تھی، مسجد نبوی کی فرش کچی تھی، کنکریلی زمین تھی، ریت اور بالو اور کنکر پتھر تھے، وہاں پر لوگوں کو بیٹھنے میں، سجدہ کرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، کیونکہ زمین فرش ہموار نہیں تھی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کر دو اس کے بعد پھر بار بار کنکریاں درست مت کرو۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ذرا اپنے سامنے کی جہاں سجدے کرنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں اس جگہ کو ہموار کرتے تھے تاکہ پیشانی میں وہ پتھر گڑے نہیں، نشان نہیں چھوڑے، دبے نہیں، درد نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، کہ وہ بار بار کنکری کو نہ چھوئے، اس لیے کہ سامنے سے اس کے اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، بندہ مشغول ہو جاتا ہے، بندہ غافل ہو جاتا ہے، بندہ اپنی نماز سے باہر کی بیجا حرکتوں میں لگ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا خدشہ پیدا کر لیتا اپنے لیے۔ تو اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہی کہ ہمیں اپنے نماز میں، اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا چاہیے اور پرسکون رہنا چاہیے، مطمئن طریقے سے اپنی نمازیں ادا کرنی چاہیے، سارے ارکان پورے ہونے چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہونے چاہیے، واجبات کی رعایت ہونی چاہیے اور مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہوئے اپنی نمازیں ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ ایک بہت اہم نقطہ اور ہے، وہ اعضائے سجود کے سلسلے میں، اعضائے سجود کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعضاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدے کروں، 7 اعضاء پر سجدے کروں۔ اور وہ 7 اعضاء کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیشانی کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور ناک کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ الجبہہ، یعنی پیشانی اور ناک کو دونوں کو ایک شمار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بندے کو زمین پر اس وقت کیا پیشانی بھی رکھنی چاہیے اور ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے، فرش پر ہونی چاہیے جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں یہ ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ، پورا ہاتھ نہیں، کوہنیوں سے لے کر یہاں تک نہیں، یہ تو اس طرح سے، اس طریقے سے منع کیا گیا کہ یہ درندوں کی بیٹھک ہے، یہ درندوں کی بیٹھک ہے۔ آپ کو صرف ہتھیلیاں رکھنی ہیں اپنے کندھے کے برابر میں یا سر کے دونوں کناروں پر، سر کے برابر یا کندھے کے برابر، یعنی آپ کا سر آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو، یا ہاتھ کو تھوڑا اور نیچے، تھوڑا اور پیچھے کی طرف رکھ سکتے کہ آپ کے ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر میں مانے جائیں۔ تو یہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور اطراف القدمین، یعنی آپ کا جو پیر ہے، قدم ہے، فٹ جو ہے، اس کے سامنے کا سرا قبلے کی طرف انگلیاں ہوں اور آپ دونوں پیر کھڑا کر کے زمین پر رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہاں بہت غلطی کرتے، خاص طور پر 2 پوائنٹ میں غلطی ہوتی ہے، پیشانی رکھتے، کچھ لوگ ناک نہیں رکھتے زمین پر، اور اسی طرح پیر کچھ لوگ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کھڑا رکھتے ہیں، رکھتے ہی نہیں۔ پیروں کو ملا کر رکھنے کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے
لیکن وہ اس کے صحت کے سلسلے میں کچھ کلام کیا گیا ہے. اگر ملائیں یا تھوڑی دوری رکھیں لیکن زمین پر رکھنا ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ بندے کے سجدے میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ اعضائے سجود پر سجدہ اس کا نہیں ہوگا تو اس کے سجدے کے اندر کمی آئے گی، اور ہو سکتا ہے اس کی نماز بھی اگر اسی طرح برابر وہ اسی پر رہے تو نماز کے باطل ہونے کا خدشہ ہے. تو اس لیے اس نقطے پر بندے کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، شاید وقت زیادہ ہو گیا. اتنی باتیں جتنی ہم نے سن لی ہیں نماز کی کیفیت یا نماز کی غلطیوں کے تعلق سے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی عبادت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں. رب العالمین ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع، خضوع، اعتدال اور اطمینان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری چاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. Wer ist der mächtigste